ویسے تو مجموعی طور پہ انبیاء کرام کے بعد اس کرۂ ارض پر جو سب سے خوش نصیب اور سب سے عظیم ترین جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ اگر کسی ایک صحابی نے ایک نیک عمل نہیں کیا لیکن انہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف پایا ہے، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں صحابہ کرام کے صف میں، کئی ہستیاں ہیں جن کے بظاہر دامن میں کوئی نیک عمل نہیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، ادھر وہ مسلمان ہوئے ہیں، دیدار کا شرف پایا ہے، صحابیت کا شرف پایا ہے، اور ادھر روح پرواز کر گئی ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو وہ جو کوئی عمل نہیں کر سکے، پوری دنیا کے تمام اولیاء کرام کی اگر عبادات اکٹھی کی جائیں تو کوئی اس صحابی کے مقام کو، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کا جو شرف ہے، جو صحابیت کا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو یہاں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کا جو ذکر ہے وہ بڑا ایک عظیم ذکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی، جب فرشتے اترے ہیں میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص قسم کا ایک جگہ بنائی گئی، حضور اس میں تشریف فرما تھے اور حضور کے ساتھ صدیق اکبر کھڑے تھے۔ اب جو فرشتے میدان بدر میں اتر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ جو شخص کھڑے ہیں یہ ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کی عظمتوں کے تذکرے صرف انسانوں تک محدود ہوں۔ صدیق اکبر کی عظمت کے جو چرچے ہیں وہ آسمانوں کے اور عرش معلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے مقام سے واقف ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک موقع پہ مسجد نبوی میں جبریل امین تشریف لائے اور حضور ایک کونے میں تشریف رکھتے تھے، تو جبریل امین حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور دیکھا کہ حضور مصروف ہیں تو واپس چلے گئے۔ جب صدیق اکبر کو واپس گئے تو جبریل امین نے حضور سے فرمایا کہ یہ جو صاحب ابھی مسجد میں داخل ہوئے اور پھر یہ واپس چلے گئے، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل ہمارے صدیق کے تذکرے عرش معلیٰ پہ بھی ہو رہے ہیں کہ آپ بھی صدیق اکبر کو جانتے ہیں؟ تو فوراً جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی عظمت کے چرچے صرف فرش پر ہی نہیں ہو رہے، صدیق اکبر کی عظمتوں کے چرچوں کی جو دھوم ہے وہ اللہ نے عرش کے اوپر بھی مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ آپ کی زندگی کے کئی خوبصورت واقعات ہیں، جو اکثر آپ کا مشہور واقعہ ہے وہ غزوہ تبوک پہ کوئی موقع پہ سب کچھ گھر کے اندر جو سامان تھا، جو مال تھا، وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ جب سب کچھ پیش کر دیا گیا تو بعد میں حضور نے ایک بات پوچھی کہ صدیق اکبر آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اس موقع پہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا عظیم ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اگر صرف ایک لفظ کو ہم سمجھیں نا کہ جو صدیق اکبر نے اس موقع پہ کہا، گھر میں جو دنیوی چیزیں تھیں، حتیٰ کہ اپنا لباس تک جو پہنا ہوا تھا اسے اتار دیا، ایک بوریا کا لباس آپ نے پہنا ہے اور اس کے اوپر وہ کسی درخت کے جو ٹہنیاں تھیں اس کے بٹن بنائے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرا لباس بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے۔ اور صرف اپنا نہیں، پوری فیملی، گھر کے اندر جو برتن تھے، جو چیزیں تھیں، ساری کی ساری گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی، حضور کی خدمت میں لا کے پیش کر دی۔ اب گھر ظاہری اسباب سے خالی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے دنیوی لحاظ سے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ یہ بہت بڑا مفہوم ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ مضامین پوشیدہ ہے۔ صدیق اکبر نے امت کو سکھایا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے۔
کہ اپنا سب کچھ حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، تو یوں نہیں کہا کہ میرا گھر جناب خالی ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا نہیں، گھر میں تو آپ کی محبت موجود ہے۔ یعنی ظاہری چیزوں سے ہمارے گھر آباد نہیں کہ دنیا کے درہم سے یا دینار سے یا پیسوں سے یا گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے ہمارے گھر آباد ہیں۔ یا رسول اللہ میرا گھر آباد ہے اس لیے کہ میں آپ کی محبت وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ کتنا بڑا مضمون ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ تو عارضی چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور جب اکثر آپ چیزیں یا اسلام پہ جب بھی خرچ کرتے تو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا، اور یہ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، صدیق اکبر کا مال حضور علیہ السلام ایسے خرچ کرتے جیسے حضور اپنا ذاتی مال خرچ کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک موقع پہ حضور نے فرمایا، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ کرام نے مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو، حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو صدیق اکبر کے مال نے نفع پہنچایا مجھے کسی اور کے مال نے نفع نہیں پہنچایا، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا صدیق رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال کہاں پہ ہے؟ میرا جس دن میں اسلام لایا تھا میں نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، میرا مال کہاں سے آ گیا؟ میرا سب کچھ جو ہے وہ آپ کا ہے۔ آپ یہ نہ فرمایا کریں کہ یہ صدیق اکبر کا مال ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ کتنی بڑے لیول کی محبت کی ہے۔